آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس کو سمجھ ہے وہ پڑھے۔ لوگ راتوں راتوں میں کھڑے ہو کے رب کے سامنے پورا قرآن پڑھتے تھے۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے۔ نوجوان کے پاس وقت نہیں ہے رب کی کلام پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم کی جائے، پھر اس کو سمجھا جائے، اس کا فہم ہو، اس کا تدبر ہو، غور و فکر ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رب کی کلام کی ایک آدھی آیت میں غور و فکر کر کے اسے سمجھ لوں، یہ مجھے پوری رات کے قیام سے افضل نظر آتا ہے۔ قرآن فہمی میں کتنا وقت دیتے ہو، کتنا ٹائم پاس ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک عالم صاحب کی تقریر سنی، وہ فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان فوت ہوا تو اس کو قبر میں اتارنے کے لیے ایک حاضر سروس فوجی اترا تو اس کا کارڈ قبر میں رہ گیا۔ اگلے دن اس نے گھر والوں سے اجازت لی کہ میں قبر کھودنا چاہتا ہوں، میری سروس کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جب اس کی قبر کھودی گئی تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے والد گرامی سے پوچھا یہ بچہ کیا کرتا تھا؟ تو آپ جواب سن کے حیران ہو۔ والد صاحب فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کو قرآن پڑھنے کا شوق بڑا تھا لیکن میں نے اسے پڑھایا نہیں تھا۔ یہ ہماری بدبختیاں ہیں، ہم اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے ہی نعوذ باللہ ناآشنا رکھتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، بڑے بڑے مقام دنیا کے حاصل کرتا ہے، لیکن اسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن سمجھا ہی نہیں، اس پہ توجہ نہیں دی، وقت نہیں دیا۔ آج وقت ہے، آج آپ اس پہ وقت لگائیں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کے والد صاحب فرمانے لگے کہ میرے اس بچے کو قرآن سے پیار بڑا تھا لیکن اسے بالکل قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ فجر کی نماز کے بعد ایک کام کرتا اور وہ کام یہ ہوتا کہ یہ قرآن کھول لیتا اور شروع سے آخر تک صفحے پہ انگلیاں پھیرتے پھیرتے کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ تیرا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے۔ یوں کر کے یہ روزانہ ایک پارہ مکمل کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔